پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ نادرکم جوڑ توڑ کی سیاست دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں کیونکہ خوف ایک شخص کا ہے، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ وہ نااہل بھی ہو گیا، وہ جیل کے اندر بھی ہے، وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہا، اس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا، لیکن ابھی تک عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کے اعصاب پر طاری ہو چکا ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے مدد کی پکار۔ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی حقیقت ہے، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے، آپ اس کو جناب نیگیٹو نہیں لے سکتے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو پاکستان کی پالیٹکس ہوگی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے طاقتور حلقوں سے مدد کی پکار کر دی ہے اور فوجی عدالتیں لگائی جائیں گی، پوری پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جناب کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مطالبات کر رہے ہیں، اور پھر دوسری جانب اڈیالہ جیل سے جو آج تشویشناک، خوفناک اور خطرناک خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ اور پورے اڈیالہ جیل کو اڑانے کی کوشش۔ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ جناب ایکسکلوسیو خبر ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا مقصد کیا تھا اصل اس خبر کا۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر نے بھی کمال کر دیا ہے، اور ان تین جرنیلوں کی تصویر نے آج جس طرح سے کھلبلی مچا کر رکھ دی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ نگران حکومت نے ایک بار پھر سے امداد کے لیے دوبارہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک اور دوست ممالک سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان اس وقت 6.5 ارب ڈالر کے بیرونی فنانسنگ گیپ کا شکار ہے، جس کے لیے نگران حکومت نے ایک بار پھر سعودی عرب اور یو اے ای سمیت دیگر دوست ممالک سے رابطے کیے ہیں، اور اسلامی ترقیاتی بینک اے ڈی بی اور عالمی بینک سے بھی مدد لی جائے گی۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں، جہاں حکومت نے آئی ایم ایف سے ایکسٹرنل فنانسنگ پلان جو ہے وہ شیئر کیا، اور آئی ایم ایف نے بیرونی فنانسنگ گیپ کو کم کرنے کے لیے نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مشورہ یہ دیا ہے کہ حکومت عالمی بانڈ مارکیٹ میں بانڈز جاری کر کے اس آپشن پر بھی غور کریں۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، اس میں کمی کے ذریعے بھی مالی گیپ کم ہونے کا امکان ہے۔ تو نگران حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6 ارب ڈالر کے ہدف سے کم ہو کر 4.5 ارب ڈالر کی توقع ہے۔ تو یہ چیزیں جناب بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے باعث وزارت خزانہ میں 9 نومبر کی چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی ہے، اور معمول کے مطابق جو ہے وہ کام جاری رہے گا۔ اور دوسری جانب آصف ولی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو اس لیے ہٹایا تھا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی، یعنی کہ ہٹانے کا اصل مقصد کیا تھا، کون اس کے پیچھے تھا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو آصف ولی زرداری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آصف زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس میں ضمیروں کی جو ہے وہ منڈیاں لگا لی تھیں، بولیاں لگ رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آج دل کرتا ہے کہ سندھی کے سرائکی میں بات کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اردو میں بات کر کے مخالفوں کو میسج دیتا ہوں۔ ہم نے عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ ہمیں حکومت چاہیے تھی، عمران خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ ہمیں اختیارات کی ضرورت تھی۔ عمران خان کو اس لیے ہٹایا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی۔ یعنی کہ آصف ولی زرداری صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کس سے حکومت چل رہی ہے، کس سے حکومت نہیں چل رہی۔ آصف زرداری صاحب کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام فیصلہ کرے گی، یا پھر اس کے سٹیک ہولڈرز یہ فیصلہ کریں گے کہ کون پاکستان کی پالیٹکس کو جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پر لے کے جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے سٹیک ہولڈرز فیصلہ کریں گے کہ کون پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا اور کون پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہوگا، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عوام کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمارے اوپر کون سا حکمران مسلط ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ 8 سال سے دیکھ رہا تھا کہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا، اور عمران خان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ان کو ہٹانا مجبوری تھی۔ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے دور میں کوئی کام نہیں کیا، ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت تھی۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ میں بھی ملک سے باہر جا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر ہم نے صدر کے اختیارات کم کیے تو اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ہماری سوچ اتنی ہے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب اپنی اپنی سیاست کریں، ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے، تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ ہماری سیاست اپنی آپ کی سیاست ہے، اور میں نے ہمیشہ عوام اور غریبوں کی خدمت کی ہے۔ یعنی کہ وہی باتیں، اور میں آصف زرداری صاحب کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ عوام یہ جانتی ہے
کہ کس ٹائپ کا آدمی ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنے دور میں پاکستان کو ایک بالکل پتھروں کے دور میں دھکیل دیا تھا, اور پاکستان کی اکانومی بھی آپ کے سامنے تھی. لیکن جناب اس سب کے اندر جو اڈیالہ جیل سے تشویشناک خبر سامنے آئی ہے, وہ اس پر پہلے ڈسکشن کرنا اس وقت بہت ضروری بن چکا ہے. یہ خوفناک خبر ہے اور ایک بڑا خطرناک پیغام عمران خان صاحب کو دے دیا گیا ہے. یہ دو پیغامات ہو سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے جو آج سب سے پہلے اطلاع آئی کہ وہاں سے جناب بم جو ہے وہ برآمد ہوا ہے اڈیالہ روڈ سے. یہ اڈیالہ جیل کا گیٹ نمبر 5 اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو کھیت ہیں, جو پکچر سامنے آئی ہیں, جو ویڈیو سامنے آئی ہیں, اور کھیتوں میں جناب یہ بم رکھا گیا تھا جس میں ایک ہارڈ ڈسک بتائی جا رہی ہے, ریڈ اور یلو کلر کی کوئی ڈیوائس تھی, اور 1.5 سے 2 کلو اس مواد کا وزن تھا. اور اس مواد کو, اس بم کو ناکارہ بنا دیا گیا کہ موقع پر پولیس کی ٹیم نے, ریسکیو کی ٹیم نے, بم ڈسپوزل اسکواڈ وہاں پر پہنچا اور انہوں نے جناب اس کو ناکارہ بنا دیا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن جو سب سے اہم تھا کہ جب اس بم کو ناکارہ بنایا جا رہا تھا, آپ سکرین کے اوپر جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ برآمد کیے جانے والے بم کو, جو بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ ہے, وہ فل کٹ پہن کر اس کو ناکارہ بنا رہا تھا. اگر آپ کھیتوں والی سائٹ پر دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی ویڈیو کے اندر ایک راہگیر بڑے آرام سے کام کرتا ہوا وہاں سے گزر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ there is something wrong behind the bottom, دال میں کچھ کالا ہے, یعنی کہ پوری کی پوری دال بھی کالی ہے. اور یہاں پر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پکڑے بھی گئے ہیں. تو یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی. دو وجوہات جناب ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جانے کی خواہش کر دی ہے, اور اگر وہ آئیں گے ظاہر ہے کوئی بات بھی کر سکتے ہیں, ان کی ایک جھلک ہی عوام کے لیے کافی ہے. وہ ان کا آڈیو پیغام, ان کا ویڈیو پیغام, ان کی صحافیوں سے بات کرنا, ان کی چیف جسٹس سے بات کرنا, تو وہ جناب میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. جب وہ میڈیا پر رپورٹ ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ عمران خان کا جلسہ ہو چکا ہے. تو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کر سپریم کورٹ لانا, تو وہ عمران خان صاحب کی الیکشن کیمپین بھی ہو جائے گی, عمران خان کا جلسہ بھی ہو جائے گا, اور اگلے 2 مہینوں کی جو کیلکولیشنز ہے اس پر پانی پھر جائے گا. تو اس کے لیے اب یہ میسج گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکالا جا سکتا ہے. نمبر 1 ریزن جو ہے وہ اس کی یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان کی جان کو خطرہ چونکہ ہے, اور مطالبات بھی یہی ہیں کہ عمران خان ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں, تو یہ باہر جانے کے لیے بھی ایک پوری پلاننگ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے, اور پھر 1-2 سال کے بعد ان کو وطن واپس لایا جائے. تو یہ ایک ریزن جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. لیکن جو سپریم کورٹ والی بات ہے اس میں کوئی اتھینٹسٹی جو ہے وہ ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے. کچھ میں نے انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن جناب اس سب کے اندر جو میجر جنرل جو فیصل نصیر صاحب ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب, اور آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب, یہ 2 سٹار 3 سٹار اور 4 سٹار جنرلز ہیں, اور ان تینوں نے جو کمال کر دیا ہے وہ بھی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. جناب 9 مئی کے جو صورتحال ہے اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہوئی, چھاپے لگے, پاکستان تحریک انصاف کارکنان کو پکڑا گیا, لیڈرشپ کو پکڑا گیا, جو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر GHQ یا دیگر حساس تنصیبات پر حملہ کرنے کے کیس کے اندر ملوث تھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی اس میں دھر لیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی تفتیش جو ہیں وہ جاری ہیں. تو ہوا یہ کہ گلبرگ لاہور کے اندر ایک ہوٹل ہے جس کے باہر 3 تصویریں لگی ہوئی ہیں. وہ 3 تصویریں پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخصیات کی ہیں, جس میں آرمی چیف آ جاتے ہیں, DGC آ جاتے ہیں, اور DGI آ جاتے ہیں. اور یہ تینوں لوگ مل کر جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی بناتے ہیں, اسٹیٹ کا نیریٹو طے کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان 3 طاقتور لوگوں کے اوپر منحصر ہوتی ہیں. جو یہ ساری چیزوں کو طے کیا جاتا ہے ان 3 لوگوں کی جانب سے ہی طے کیا جاتا ہے. تو جناب یہ تو طے ہے کہ آپ اگر ان سے بگاڑ لیں گے, آپ اگر ان سے لڑائی لڑیں گے, اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ بھول جائیں کہ آپ پاکستان کے عوام کے سر پر آ کر جو ہے وہ حکومت بنا لیں. یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے حقیقت جو ہے وہ رہی ہے. تو لاہور کے ایک ہوٹل کے باہر جو ہے وہ ایک بینر لگا ہوا ہے, وہاں پر آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ 3 تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں, اور یہ ہوٹل ہے وسیم گلزار صاحب کا, اور وہاں پر چھاپا مارا گیا, اور وہاں پہ ہر ہوٹل کی جو ہے وہ چیکنگ ہوئی, ہر کمرے کی چیکنگ ہوئی, اور میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب اٹک والے جو ہیں ان کو وہاں پر ڈھونڈا گیا, لیکن وہاں پر نہیں ملے تھے. اور یہ پرویز علی صاحب جو ہیں ان کے بھی رشتہ دار ہیں, اور جو ہوٹل ہے یہ میجر طاہر صادق کے داماد کا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف ان کا تعلق ہے. تو وہاں سے بھی ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہ نہیں پکڑے گئے. وہاں پر جناب چھاپا پڑا, اور ہوٹل کے باہر آلریڈی یہ لکھا گیا تھا کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ہم اپنے افواج پاکستان کے تمام افسران کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, تاکہ بات میں اندازہ ہو سکے کہ یہاں پر کوئی ایسی شخصیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو 9 مئی کے مقدمے کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. اب آ جائیں دوسری جانب
जनाब नवाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से मदद की अपील कर दी है, और दूसरी जानिब जो है मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, और तमाम मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा से शुरू होने जा रही हैं और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को सजाएं दी जाएंगी। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब को एक ब्रीफिंग ये दी जा रही है कि जितनी मर्जी धांधली कर लें, जो मर्जी कर लें, आप इलेक्शन अकेले नहीं जीत सकते। आप जो समझ रहे हैं कि आपको 2 तिहाई मिल जाएगी और आप यहां पर बैठकर याशियां करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो है वो सियासी मंजरनामे में इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐसी तब्दीली लाकर खड़ी कर दी है कि अब आवाम की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और कल नून लीग वालों ने अपनी औकात भी देख ली कि इनके अपने ऑफिशियल मीडिया टीम जो है, इन्होंने एक ट्वीट की, एक पोल करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन 2024 में आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा, जिसमें 67% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, 30% ने कहा कि हम नून लीग को वोट देंगे, 2% ने कहा कि हम दिगर को वोट देंगे, और 1% ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और उस पोल के कराने के बाद नून लीग ने उस पोल को डिलीट कर दिया। अब आपकी इतनी बेइज्जती सोशल मीडिया पर हो रही है, तो जनाब ये ब्रीफिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब को दी जा रही थी कि आप अकेले जो है वो कुछ नहीं कर सकते, तो आपको इत्तेहादियों को साथ बनाना पड़ेगा। तो आज आपने देखा कि एमक्यूएम और पीएमएलएन जो है उनके दरमियान इत्तेहाद जो है वो हो गया है। ये लोग इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इत्तेहाद करने को तैयार हो चुकी है, जीआईएफ भी यहाँ पर इत्तेहाद कर लेगी। तो इमरान खान साहब ने भी अपनी जबरदस्त स्ट्रेटजी खेली है, और वो मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि वो 20 जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके पास ऐसे मौजूद हैं, और वो मौके पर के कार्ड फेंकेंगे। जो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमदा शहबाज और दीगर जो फर्स्ट हैंड की लीडरशिप है, मौलाना फजलुर रहमान, इनके खिलाफ वो उन तमाम तर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे, और इन तमाम तर कैंडिडेट्स को हरवाया जाएगा, ये हार जाएंगे, और उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स मजीद किसी और जानिब जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। ये इमरान खान साहब का कार्ड है, और यही आपको मैं बता रहा हूँ। और ये इन तमाम लोगों को जो है वो सख्त मैसेज दिया जाएगा, सख्त मुकाबला होगा। तो यही चीज़ें जो हैं वो दो की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने पिंडी को यह पैगाम दिया है कि मैं इत्तेहादी हुकूमत नहीं चाहता, मुझे सादा अक्सर दी जाए और मैं उस पर कंफर्टेबल हूँगा, और फिर आप उसके बदले में क्या चाहते हैं, तो ताकि मैं मैशत को बेहतर कर सकूँ, मैं अदालती निज़ाम को बेहतर कर सकूँ, मैं मुल्क की सियासी सूरत हाल को बेहतर कर सकूँ, मैं अदम इस्तेकाम को ख़त्म कर सकूँ। तो राना तनवीर साहब ने भी इस बात का इजहार कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत में कंफर्टेबल फील करेंगे, उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो ना बनाई जाए, लेकिन इत्तेहादी लोगों के अलावा, इत्तेहादी जमातों के अलावा वो अकेले पाकिस्तान पर राज नहीं कर सकते। ये बात जो है वो तो तय हो चुकी है। तो साथ ही नून लीग ने ये भी बता दिया है कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो हम फौजी अदालतें लगा देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, और 9 मई के तमाम तर मुकदमात फौजी अदालतों के अंदर होंगे। और फिर उसके बाद चूंकि पार्लियामेंट में भी ये करारदाद पास हो गई थी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो इमरान खान साहब का ट्रायल फौजी अदालतों में कर सकेंगे और उनको सख्त तरीन सजाएं दे सकेंगे। तो ये इस वक्त बिहाइंड द सीन जो है वो चीज़ें चल रही हैं, मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अपना ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।